السلام علیکم ناظرین، ڈاکٹر دانش ریئل فوکس کے ساتھ حاضر ہیں آئینی عدالتی اصلاحات، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تماشا کافی دنوں سے چل رہا ہے۔ ایک وقت تو ایسا تھا کہ حکومت نے باضابطہ ڈکلیئر کر دیا تھا کہ بس ابھی کابینہ سے اپروو ہوگا، ابھی اسمبلی کا اجلاس بھی طے ہو گیا تھا، رات 12 بجے تک آپ نے دیکھا تھا کہ سب تیاری تھی، لیکن جو ووٹ کی تعداد تھی وہ مولانا فضل الرحمان کے ووٹ کے ساتھ مکمل ہو رہی تھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے عین موقع پہ ووٹ دینے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا مجھے مسودہ تو دیکھا ہے، اور جب مسودہ دیکھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں کافی جھول ہے اور کچھ فنڈامنٹل رائٹس کے خلاف ہیں، تو چنانچہ میں اس اصلاحات کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ پھر یہ طے ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی اصلاحات لائے، مولانا فضل الرحمان بھی لائے، حکومت بھی لائے، پی ایم ایل این بھی لائے، اور ایک مشترکہ اصلاحات، عدالتی اصلاحات سامنے لایا گیا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی آئینی عدالت کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان صاحب بالکل راضی ہیں، اور حکومت کو صرف مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ کی ضرورت ہے، تو پہلے حصے میں آئینی عدالت کا قیام ہو جائے، اس کے بعد باقی اصلاحات بعد میں آتی رہیں گی۔ لیکن حکومت سے مس ہینڈلنگ ہوا مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے۔ حکومت کے چند لوگوں میں، جن میں لاء منسٹر بھی آتے ہیں، انفارمیشن منسٹر بھی آتے ہیں، اور کچھ اور منسٹر بھی آتے ہیں، جنہوں نے مس ہینڈل کیا اس کیس کو، جس کی بنیاد پر جو ہوتا ہوا ایک آئینی ترمیم جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گئی، اور پھر بائیں بائیں کی بہت ساری باتیں سامنے آ گئی۔ اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک شرط رکھ دی کہ جناب سب سے مل کر، یعنی پی ٹی آئی کو بھی اور دوسری سیاسی جماعتوں کو بھی اس میں شامل کیا جائے، اور ایک ایسا اصلاحات لایا جائے جو تمام پارلیمنٹ کی جماعتیں اس کو ووٹ دیں۔ اس سلسلے میں پیپلز پارٹی نے بھی اپنا رول ادا کیا، اور اس رول میں کافی حد تک بہتری آئی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید عمران خان کا جب رابطہ اپنے سیاسی جو قیادت تھی ان سے الگ ہوئی، تو سیاسی قیادت پھر ان معاملات کو انہوں نے دیکھا۔ آج یہ سیاسی قیادت جب گئی ہے تو آئینی معاملات پہ تو عمران خان نے کیا ان سے بات کی، اور ہمیں پتہ ہے کہ عمران خان آئینی معاملات پہ کیا چاہ رہے ہیں اور کیا کہیں گے، چنانچہ ایسی اصلاحات پہ عمران خان اپنا واضح موقف رکھتے ہیں، سب کو پتہ ہے وہ کسی صورت میں ایسی، حالانکہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہے اور دوسری عدالتی اصلاحات کے اوپر ان کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، کیا وہ کنونس ہوں گے؟ بہت بڑا سوال ہے۔ بظاہر لگتا ہے کہ وہ تو نہیں، لیکن یہ جو لوگ تھے جو گئے تھے وہ کافی حد تک کنونس ہو چکے تھے کہ اس عدالتی اصلاحات میں پی ٹی آئی بھی اپنا رول ادا کرے، اور ہوا یہ کہ آئینی عدالت کے بجائے اب آئینی بینچ کا تصور آ گیا، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ سینئر موسٹ 3 ججز میں سے ایک جج چیف جسٹس جو ہے وہ نامزد کیا جائے، پارلیمانی کمیٹی نامزد کرے۔ باضابطہ ایک عدالتی اصلاحات کا آپ کا مسودہ پہنچ گیا کمیٹی میں، اور کمیٹی میں پی ٹی آئی بھی تھی، اور کہا ہی جاتا ہے کہ متفقہ طور پر اس کو منظور بھی کر دیا گیا، لیکن پھر ڈسٹرب ہو گیا۔ پھر یہ ہوا کہ جناب پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم تو جی، کچھ لوگوں نے کہا ہم تو جناب جب تک عمران خان اس کو مہر نہیں لگائیں گے تو ہم کچھ نہیں کر سکیں۔ پھر وہ رابطے جو عدالت میں ان کے منقطع تھے وہ کرائے گئے، وہاں گئے تو وہ آئینی اصلاحات کے بجائے اپنی شکایت، اور خاص طور پہ جو ان لوگوں نے جو ان کی قیادت تھی انہوں نے 15 اکتوبر کو احتجاج نہیں کیا، اور نکلے نہیں، اور جلد سے جلوس نہیں کیے، اور دھرنا نہیں دیا ڈی چوک پہ، اس پہ عمران خان بہت برسے، جس کا میں ذکر بھی کر چکا ہوں اور آپ سن بھی رہوں گے۔ آئینی اصلاحات پر ایک بات بڑی زبردست کی بلاول بھٹو صاحب نے، وہ بھی گفتگو کرتے ہوئے یہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ آئینی عدالت کے حق میں ہیں یا الگ آئینی عدالت کے حق میں ہیں یا آئینی بینچ کے حق میں ہیں، لیکن یہ بات بھی اب سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر متفقہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہمارے پاس نمبر اتنے ہیں کہ ہم اس آئینی اصلاحات کو کا بل ٹیبل ہوگا تو یہ پاس ہو جائے گا 2/3 میجورٹی سے۔ اب دیکھنا ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آیا پی ٹی آئی اس کا حصہ بنتی ہے، جو کہ مشکل نظر آ رہا ہے، تو پھر وہ دوسرا اقدام کہ حکومت اور اپوزیشن کے لوگ مل کر اس بل کو پاس کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آئینی عدالت الگ بنتی ہے
یا آئینی بینچ بنتا ہے اور اس کا پورا ایک پروسیجر ہے. لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ آئینی بینچ سے حکومت کے مقصد تو پورا ہوتا ہے، اپوزیشن کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے اور ججز کے مقصد بھی پورے ہوتے ہیں، لیکن عوام کے مقاصد اور پاکستان کے مقاصد صرف اور صرف آئینی عدالت میں ہے. اگر آئینی عدالت بنتی ہے تو یہ پاکستان کی نہ صرف بہتری کے لیے ہوگا بلکہ عوام کی بہتری کے لیے ہوگا. 60,000 کیسز سپریم کورٹ سنیں گے، آئینی عدالت آئینی ججز کے ساتھ آئینی مقدمات سنے گی، اور یہاں 60,000 اور یہ جو عدالتوں میں موجود ججز ہیں جو انکمپیٹنٹ بھی ہیں اور جو ایک سیاسی پولرائزیشن کا شکار ہو چکے ہیں اور کسی نہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بن چکے ہیں، وہ اگر آئینی مقدمات سنیں گے تو پھر مسائل ہوں گے. ان کو اگر صرف سپریم کورٹ اور عوام کے کیسز سننے دے دیا جائے اور آئینی عدالت میں آئینی ایکسپرٹس لایا جائے تو یقیناً 60,000 کیسز بھی عوام کے حل ہوں گے اور آئین قانون کے مطابق پاکستان کے فیصلے ہوں گے. ماضی میں پاکستان کی تباہی کے سب سے بڑے ذمہ دار وہ عدالتی فیصلے ہیں جو کہ اعلیٰ عدالتوں نے دیے ہیں، جن میں آپ کے ایسے فیصلے آئے ہیں جو نظریہ ضرورت کی بنیاد پہ، دباؤ لالچ کی بنیاد پہ، سیاسی بنیاد پہ پاپولر فیصلے دیے گئے ہیں. تو اس کو واضح ہے کہ اب حکومت کم سے کم پہ آئینی بینچ پہ آ رہی ہے. اگر آئینی بینچ آتا ہے تو اس کے مقاصد تو پورے ہوتے ہیں، حکومت کے، اپوزیشن کے بھی ہوتے ہیں اور ججز کے بھی بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان کا مسئلہ اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ یہاں رکے گا. اس لیے سب سے اہم ہے پاکستان میں کہ ایک الگ کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائی جائے جہاں ایکسپرٹ کانسٹیٹیوشنل ججز ہوں جو الگ فیصلہ کریں، سپریم کورٹ سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.